الحمد لله الحمد لله الحمد لله القوي الرحمن والصلاة والسلام على رسول اليمن والأمان وعلى آله وصحبه الذين هم كملة الإيمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستان محترم، آج کی یہ مبارک و مسعود محفل جس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے پھر نعت و منقبت سے ہوا ہے اور اس میں کچھ دیر مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی جو آیے مبارکہ تلاوت کی اور جو حدیث پاک پڑھی ہے اس سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آپ تک چند باتیں پہنچانے سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے حضور امام الانبیاء خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اسی مسجد میں ربیع النور شریف میں 12 روزہ عظیم الشان پروگرام آپ نے سماعت کیا۔ علماء اہل سنت کی زبانی اور بہت سی علمی قیمتی تحقیقی باتیں آپ کے علم میں آئیں۔ پھر جماعت رضائے مصطفیٰ کی کاوشوں سے کوششوں سے یہ عوام اہل سنت تک درست معلومات قرآن و سنت کی پہنچے۔ 11 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا آج یہ پہلا دن ہے اور پہلے دن مجھے بحیثیت خطیب مقرر کیا گیا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اشتہار دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ اعلانات بھی آپ نے سماعت فرمائے کہ آج کی جو نشست ہے اس کا عنوان ہے سوشل میڈیا کے مفتیوں کا رد۔ تو جماعت رضائے مصطفیٰ نے یہ جو خاص طور سے مجھے عنوان دیا ہے میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے موضوع پر بولنے کے لیے چنا کہ جس پر ایک عرصے سے میرے بولنے کی خواہش تھی۔ ویسے تو وقتاً فوقتاً میں اس عنوان پہ بولتا ہی رہتا ہوں، لیکن آج مکمل طور پہ انشاءاللہ تعالی اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان محترم، قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے
رب تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں علم والوں سے معلوم کرو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ تو معلوم ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو معلوم کرنے کی بات کہہ رہا ہے وہ دنیاوی کوئی علوم میں سے کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی پیشہ، بلکہ یہ سراسر اللہ و رسول کی معرفت کا علم، قرآن و سنت کا علم، دین کا علم ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو جو اہل علم ہیں، جو اس منصب کے اہل ہیں، ان سے رجوع کرو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سب کو آج یہ جائزہ لینا ہے کیا واقعی میں ہم لوگ اپنا دین اہل علم سے، اہل حق سے سیکھتے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں جہاں سے مل جائے۔ اب اس ممبئی کی سرزمین پر اگر آپ 20-25 سال پہلے جائیں گے تو سنیت کا بول بالا تھا، بد مذہبیت یہاں برائے نام تھی، لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا کا فتنہ عام ہوا تو ایسے ایسے لوگوں کا تعارف ہوا کہ جنہیں ان کے گلی محلے میں بھی کوئی جانتا نہیں تھا۔ آسانی یہ ہو گئی کہ اب ہر شخص چینل بنا سکتا ہے، ہر شخص پیج بنا سکتا ہے، ہر شخص اپنی آئی ڈی بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ اب سننے والے بے وقوف بھی مل ہی جاتے ہیں، پھر کوئی ایک عجیب و غریب بات وہ کرتا ہے جس سے وہ فیم میں آتا ہے، وائرل ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو وائرل ہونے کا بہت شوق تھا، وائرل ہی نہیں ہوتے تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، کوئی گھانسی نہیں ڈالتا تھا، تو ان کے دماغ میں بیٹھے بیٹھے خرافات آ گئی۔ بولے میری تو دال گلنے کی ہے نہیں، سب مشہور ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو ان صاحب نے ایک پڑیا چھوڑ دی، گدھا حلال ہے۔ اب بات محلے تک تو تھی، لیکن محلے سے نکل کر پھر پوری بستی میں، پورے شہر میں، دیگر شہروں میں، پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ فلانے صاحب گدھے کو حلال کہتے ہیں۔ تو اب جب لوگ ان سے جا کر پوچھتے ہیں آپ نے کس بنیاد پہ گدھے کو حلال کہا؟ بولے میں تم جیسے ٹچے مولویوں سے بات نہیں کرتا، میرے مقابلے میں تو بڑکا علامہ چاہیے، تبھی میں مناظرہ کروں گا، تبھی میں بات کروں گا۔ اب بڑکے علامہ لوگوں کی ڈیٹ جلدی ملتی نہیں ہے، بہرحال ڈیٹ مل گئی، مناظرے کی جگہ فکس ہو گئی، اب اسی بہانے ان کا نام ہو گیا۔ اب لوگ مناظرہ سننے کم، اس گدھہ الذی خر دماغ کو دیکھنے کے لیے زیادہ ہے۔ جب مناظرہ گاہ میں لوگ پہنچے تو دیکھا کہ یہ بتے بھر کا آدمی جس کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائے گا، اس نے کہا کہ گدھا حلال۔ اب بڑے بڑے دقاق علماء، قرآن و سنت کے ماہرین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پدی بھر کا یہ بھی بیٹھا ہوا۔ تو علماء نے کہا کہ بھئی تم نے کس دلیل سے گدھے کو حلال کہا؟ بولے دلیل ولیل کچھ نہیں، فیمس ہونے کے لیے کہا ہے۔ دلیل کیا ہوگا؟ وہ تو میں بھی جانتا ہوں گدھا حرام ہے، گدھا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر میں ایسی پڑیا نہیں چھوڑتا، ایسا کچھ اینٹی کام نہیں کرتا تو دنیا میں میری کوئی پہچان ہوتی؟ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا جب سے انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے، وہابیت کے بڑھنے میں، بے دینیت کے بڑھنے میں، بد مذہبیت کے بڑھنے میں، لا دینیت کے بڑھنے میں، الحاد کے بڑھنے میں، آزاد خیالی کے بڑھنے میں سب سے بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا۔ اب یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہوں میں اگر آپ جائیں گے تو اس کے آپ کبھی بھی تہ میں پہنچ نہیں سکتے ہیں، بس الجھتے جائیں گے، الجھتے جائیں گے، لاکھ طرح کی باتیں ہوں گی۔ آج کی نشست میں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا دین علماء سے سیکھنا ہے، نہ کہ ایرے غیرے نتھو خیرے یا بہترین اردو بولنے والے یا قادر الکلام عربی زبان پر مہارت رکھنے والے سے نہیں۔ اگر وہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا علامہ ہو، ہمیں اس کی بات پر کان نہیں دھرنا۔ آج مسئلہ یہ ہے، 20-25 سال پہلے آپ جائیے، جو علماء کی قدر تھی، جو علماء کے لیے لوگوں کی محبت تھی، اسی بمبئی کی سرزمین پر خاص طور سے کچھ برادریاں ایسی تھی، جب عالم جاتے تھے تو وہ بھی علماء کا ہاتھ چومتے، ان کے بچے بھی علماء کی تعظیم کرتے۔ لیکن اب جو نئی پود آئی ہے، نئی نسل آئی ہے، یہ علماء سے بیزار ہے۔ ان کو مسجد میں آنا، عالم کے حجرے میں جانا اور زانوئے ادب تہ کر کے مسئلہ پوچھنا اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے۔ یہ آسانی کے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ گوگل مار لیتے ہیں۔ گوگل پہ تو سب ہے۔ ایک تو ستیاناش ہو کہ انٹرنیٹ اتنا سستا ہوا، ہر کس و ناکس وہ موبائل چلا رہا، جو پہلے کبھی موبائل افورڈ نہیں کر سکتا تھا اب 2-2 3-3 موبائل لے کے چل رہا۔
اور الگ الگ کمپنی کی سم ہے، یہ نہیں تو اس میں نیٹ پاس چلے گا۔ اب نیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے وہ اپنے دینی مسائل کو معلوم کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن کے اندر دین گوگل سے سیکھ رہا ہے۔ اب سیکھتے سیکھتے اس کو ایک عجیب سی بیماری لگتی ہے ہر چیز نیٹ پر معلوم کرنے کی۔ مدرسے میں گیا نہیں، 18-20 سال کھپائے نہیں، صحیح غلط کا فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، بس سامنے والا داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، جبے والا ہے، پیچھے کتابوں کی بہت بڑی لائبریری ہے، تو یہ کیسے جھوٹ بولیں گا؟ یہ کیسے جھوٹ بولیں گا؟ یہ جو بول رہا ہے بالکل صحیح ہوگا۔ پھر اس کی بات کو جب وہ حدیث نمبر بتاتا ہے، ورسز نمبر بتاتا، آیت نمبر، اور زیادہ لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر گمراہیاں جلسوں سے یا چلت پھرت سے نہیں ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کی معرفت سے ہو رہی ہے، اور ایسے ایسے فتنوں کا تعارف ہو رہا ہے۔ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ تو کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج بہت زیادہ جلال میں نہیں آؤں گا، میں چند ضروری باتیں بتا کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور جب سوشل میڈیا عام ہو گیا اور چینل فری میں کھل رہا ہے، تو ہر شخص نے ایک چینل کھول لیا، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے اس کو ویوز ملنے شروع ہو گئے، کچھ ایک نئی بات کر دی، وائرل ہو گیا۔ اب جب ویوز ملنے شروع ہوئے تو انکم بھی شروع ہو گئی یوٹیوب سے اور دیگر جگہوں سے، پھر اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں۔ وہ بیٹھا ہے 10x10 کے کمرے میں، لیکن فالوور انڈیا میں، ممبئی میں، گلی کوچوں کے اندر، اس کا مشن چل گیا۔ پھر ایسے کئی لوگ آئے جنہوں نے عجیب و غریب بات کی۔ آج 2-3 لوگوں کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ممبئی شہر ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اور جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سب روزمرہ کی باتیں، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب ہے پاکستانی جو آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے، نام ہے جاوید غامدی۔ ویسے تو زبان و بیان سے معلوم پڑتا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ان صاحب نے دین میں اتنی جدت، اتنا نیا پن، اتنا انوکھا پن، اور دین کا ایسا سافٹ ورژن پیش کیا ہے کہ آج ان کے ماننے چاہنے والوں کی تعداد بھی ممبئی میں اچھی خاصی بن رہی ہے۔ جب یہ پروگرام منعقد ہوا تو میں نے کہا چلو ان کو بھی کچھ سن ہی لیتے۔ عالم کے سننے میں اور جاہل کے سننے میں فرق۔ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ نام لے لیا تو اب جا کر سرچ کرو۔ خبردار خبردار، خانہ خدا میں بیٹھے ہو، اپنے مسلک کے علماء کے علاوہ کسی بھی بد مذہب کا نہ بیان سنیں گے نہ آرٹیکل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے ان صاحب کو سننا شروع کیا تو پہلے تو چہرے سے داڑھی غائب، تو کہتے ہیں کہ داڑھی عرب کی ثقافت ہے، عرب کی ثقافت کا حصہ ہے، اس دور کا کلچر تھا، ضروری نہیں۔ داڑھی والی جتنی حدیث ہے وہ سب باطل ہے، مردود ہے۔ حالانکہ چاروں مذاہب کے ائمہ کے نزدیک داڑھی ایک مشت واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ ظاہر ہونا، دکھ جانا کافی ہے۔ بعد میں آپ نے اپنے قول سے رجوع فرمایا، ان کے نزدیک بھی داڑھی ایک مشت واجب ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد ڈریسنگ کی بھی کوئی پابندی نہیں، وہ صاحب عورتوں کی بھی امامت کی اجازت دیتے۔ اچھا دلیل حدیث سے، اب تم عام آدمی ہو، ان کی بتائی حدیث اور اس کے خلاف حدیث، دونوں حدیثیں تو آپ کے پاس ہیں، نہ عربی پڑھنا آپ کو آتا ہے، یہاں تک بھی غنیمت تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھ گئے، جہاد کی منسوخیت کا فتویٰ دے دیا انہوں نے کہ جہاد منسوخ ہے، اور بھی بہت سارے نئے کام کرنے لگے۔ جب کرونا کا زمانہ آیا اور مسجدوں میں پابندی لگی تو ان صاحب نے ایک عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ کسی سے، ہمارے پڑوسی ملک والے نے ان سے سوال پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، تو بولے جو ملک کی اسمبلی ہے، ملک کا جو ایوان صدر ہے، وہاں پہ ایک شخص امامت کرے، گھر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، اس کو کنیکٹ کر دیا جائے، لوگ آن لائن نماز پڑھیں۔ اچھا لوگوں کو اچھا لگتا ہے کیونکہ سختی ہٹا رہے ہیں، آسانی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو سختی ذرا بھی پسند نہیں۔ جتنا دین سافٹ ہو جائے، جتنا دین آسان ہو جائے اتنا اچھا، جتنی سختیاں ختم ہو۔
सुन्नतों की पाबंदी हटा दी, नवाफिल की पाबंदी हटा दी, दुआ की पाबंदी हटा दी, टोपी की पाबंदी हटा दी, ड्रेस की पाबंदी हटा दी, दाढ़ी की पाबंदी हटा दी, 20 रकात तरावी की पाबंदी हटा दी, कई सारी पाबंदियां हटा दी। अब आसानी यह है कि आप ऑनलाइन भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो फिर उनसे मैंने कहा कि भाई साहब, उनकी वेबसाइट पर मैंने सवाल पूछा कि ये जो मुल्क की सरहदें हैं ये तो बंदों ने बनाई, अल्लाह ने तो बनाई नहीं, तो फिर आप ही के मुल्क वाले ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या इससे हिंदुस्तान वाले भी फायदा उठा सकते हैं? तो वहां से जवाब आ रहा, नहीं, पूरे आलम इस्लाम इस एक इमाम की इक्तदा कर सकता है। यानी इमाम एक बैठा है हमसे 4000 किलोमीटर दूर, उसका किबला इस तरफ है, उस तरफ है, मेरा किबला इस तरफ है। अच्छा, इसी बीच अगर लाइट चली गई तो, अगर इसी बीच नेटवर्क उड़ गया तो, अच्छा उसी बीच अगर इमाम साहब को लुकमे की जरूरत पड़े तो करोड़ों लोग एक साथ लुकमा देंगे, इमाम साहब लुकमा लेंगे किसका? ये बात हंसने की नहीं है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन एक शख्स जो लाइब्रेरी में बैठा है और दीन का आलिम होने का दावेदार है और सामने किताबुल्लाह और हदीस रसूल रखा है और वहीं से गलत इस्तिदलाल कर करके लोगों को सुना रहा है और लोग उसके इस्तिदलालात को मान रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुहक्किक है तो झूठ कैसे बोलेगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और एक साहब पैदा हो गए, तो वो साहब थे, पहले उनका काम था पाइप बनाने का, गटर का में जाकर जो है पाइप वगैरह दुरुस्त करने का, घरों के नलके वगैरह दुरुस्त करने का, प्लम्बर। लेकिन धंधा चल नहीं रहा था, तो फिर उनको भी सूझा कि यूट्यूब पे चैनल तो फ्री में क्रिएट होता है, चैनल बना लिया और यहाँ आकर एक ऐसी बात कर दी जिससे 1400 सालों से उम्मत के कान आशना नहीं थे। तो जैसे उसने गधा हलाल कहकर पूरे दुनिया के अंदर मशहूर और फेमस हो गया, इन्होंने भी एक नई बात कर दी। अब इसके बाद ये फेमस होने लगे। फिर क्या था, किताबें सामने रखी है, हदीस नंबर और फला नंबर, फला किताब फला हदीस, लोगों ने इनको मानना शुरू किया। इन्होंने भी नए नए मसले पैदा किए। आखिर में ये साहब फरमाते हैं, अगर मैं उस दौर में होता तो माज़अल्लाह अबू बकर की जगह मुझे खलीफा बनाया जाता। और लोग इस पर भी उसका दिफा कर रहे हैं। अब सोचो आप कितने सोशल मीडिया पे मोहलिक अमराज मौजूद है, कैसी कैसी खतरनाक बीमारियां। एक हमारे ही बंबई का फितना लुकनत ज़दा, जो उर्दू को उगल दे, हिंदी को सिंधी कर दे, आजकल पाकिस्तान में जाके मुहक्किक आजम बना हुआ, जो ये कहता है अपनी सभा के अंदर के माज़अल्लाह गैर मुस्लिम को भी कुरान हाथ में दिया जा सकता है, जबकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है इस कुरान को बगैर वजू के न छुओ। जब कुरान को बगैर वजू के छूना मना है तो बगैर गुस्ल वाला कैसे छू सकता है? और आज तो उनकी एक क्लिप मैंने देखी कि जितने जानवर हैं सबकी पेशाब, सबका लीद पलीद, जितना लीद है पेशाब है सब पाक है। कैसे कैसे लोग। ये साहब को भी हिंदुस्तान से जब देश निकाला दिया गया तो अब ये दूसरे मुल्कों में जाकर फितना फैला रहे हैं। मैं देख रहा हूं मुसलसल इंटरनेट के ऊपर ऐसे ऐसे लोग आकर बैठे हुए हैं। असल में गलती हमारी है कि हम इन्हें सुनते हैं, भले हम एक नाकिद की नजर से सुनते हैं, लेकिन ये काम आपका नहीं है, ये काम आलिम का। मैंने 12 मिसाल देकर समझाया कि चलती ट्रेन में चढ़ना और उतरना दोनों मना है। किसके लिए? अवाम के लिए। और टीसी जब भी चढ़ेगा चलती ट्रेन में, जब भी उतरेगा चलती ट्रेन में, चूंकि वो उसके नशेबो फराज को जानता है, उसे खतरे के चांसेस कम है। ऐसे ही उलमा अगर बद मजहबों की किताबें रखें या उनके बयानात सुने तो वहां से वो कुछ पकड़ेंगे ताकि लोगों को उनके फितने से बचाएं। आप कैसे गलती पकड़ोगे? चलो एक मिसाल देता हूं। गूगल पे टाइप करो आप, नहीं अभी मत करो, फौरन घर जाकर कर लेना या मत करना, कि नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी जाए या नहीं। सही हदीस से आपको जवाब आएगा, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी।
اب آپ پریشان ہوں گے کہ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ بنا سورہ فاتحہ کے نمازیں نہیں ہوتی، اور جتنے حنفی مفتیان کرام ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز۔ آپ گوگل میں ٹائپ کریں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں، کرنے پر 1200 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب ملے گا، امام ادریس الشافعی کا مذہب ملے گا کرنے پر، نہ کرنے کی بھی بہت مضبوط دلیلیں ہیں۔ اب دونوں طرح کی دلیلیں دیکھیں گے۔ اچھا قربانی کو ٹائپ کرو، قربانی کتنے دن؟ 3 دن، 3 جواب آئیں گے، 1 دن کی قربانی، 3 دن کی قربانی، 4 دن کی قربانی، اور سب دلیل حدیث سے۔ اب تم کیسے فرق کرو گے کہ اس میں کون سا حکم منسوخ ہے، کون سا حکم کسی زمانے تک خاص تھا، کون سے حکم کے اندر تعمیم ہے یعنی حکم عام ہے؟ یہ تمیز آپ نہیں کر سکتے۔ آخر میں آپ کیا کرو گے کہ حدیثوں میں بڑا الجھاؤ ہے، حدیثوں کے اندر بہت ٹکراؤ ہے، اس لیے چلو حدیثوں کو چھوڑو، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں، اب ڈائریکٹ اس کو فالو کرو۔ پہلے سنیت سے ہاتھ دھویا، حنفیت سے ہاتھ دھویا، اب حدیث سے ہاتھ دھویا، اب قرآن پر آ گیا، لیکن ایک چوزا پیدا ہو گیا جس نے کہا قرآن کے اندر گرامر کی مسٹیک ہے۔ اچھا یہ کہاں پیدا ہوا؟ سوشل میڈیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ سوشل میڈیا سے نا بھائی، بات کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریر تو میں اسٹیج پر کرتا ہوں، یہاں تو بات کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر کہ معاذ اللہ نبی پر قرآن اترتا، نبی صحابہ سے لکھواتے، اور جب صحابہ غلط لکھ دیتے تو نبی کو پتا نہیں چلتا، ثم معاذ اللہ رب العالمین اس کا مدلل اور مسکت جواب میں نے 24 منٹ اور 26 منٹ کی آڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر ڈال دیا ہے، اسے وہاں آپ سماعت کریں۔ یہ فتنہ بھی سوشل میڈیا پر، جن کا کام 4 شادی کے فائدے بتانا تھا، گھر کے اندر ریسیپی بتانا تھا، وہ لوگ جب ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے اور تقریر کریں گے تو خدا کی قسم بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب کون سی بھیا؟ ماشاءاللہ، روئے زمین پر نہ دیوبندی کا اختلاف، اہل سنت کا تو اختلاف ہی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کا اختلاف، نہ مرزا پلمبر کا اختلاف، نہ جاوید غامدی کے فالوورز کا اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، جس کتاب کو حضور نے اپنی کتاب فرمایا ہو کہ یہ میری کتاب ہے، اور جس کو لے کر یہ غیر مقلد گوگل کے مقلد بہت اچھل کود کرتے ہیں، یہاں سے دکھاتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہاں سے دکھاتے ہیں رفع یدین کرنا، بخاری لے کر اچھلتے ہیں۔ ذرا ان کالج کے لونڈوں سے پوچھو کہ تمہارا جو کچھ علم ہے یہ تو گوگل کی دین ہے، اور جتنا کچھ ان کا مبلغ علم ہے یہ سب انٹرنیٹ کے واسطے سے ہے۔ اگر 8-10 دن کے لیے گوگل کی سروس بند ہو جائے تو سارے غیر مقلد یتیم ہو جائیں گے۔ ایک دم پکی بات کہہ رہا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے مناظرہ کرنے لگے بہت زور سے، ان کو آ گیا تھا رات میں 4 بجے، تو ہم نے کہا حدیث بولے، ابھی ان کو دکھاتا ہوں انٹرنیٹ سے نکال کر۔ تو ہم نے کہا بے گدہ الذی صحابہ انٹرنیٹ سے حدیث لیتے تھے کہ رسول اللہ سے لیتے تھے؟ بتاؤ، یعنی اگر گوگل کی سروس بند ہو جائے تو جتنے یہ پھوکٹیاں ہیں غیر مقلد، یہ تو بیچارے بالکل مر جائیں گے، یتیم العلم ہو جائیں گے۔ بہرحال اسی بخاری کے اندر اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ تعالی قیامت سے قریب جب امت میں فتنے اٹھنے لگیں گے، اور اتنے فتنے اٹھیں گے کہ لوگ ہاتھ میں انگار رکھنا تو آسان ہوگا لیکن دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا
کہ سینوں سے علم کو نکال لے. یعنی رات میں علامہ سویا ہے تو صبح وہ اجہل اٹھے گا, رات میں حافظ سویا ہے تو صبح اس کا قرآن نکل گیا. نہیں, ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ قیامت سے قریب سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا, ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. ابھی 2-4-10 سالوں میں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہم سے رخصت ہو گئی, کتنی بڑی بڑی شخصیات کہ جن پر علم و فن ناز کرتا تھا, جو اپنے زمانے میں تقویٰ و طہارت کی بلند منزلوں پر فائز تھے, جو علوم قرآن و سنت کے جامع تھے, ماہر تھے, جن سے بڑے بڑے علماء رجوع کرتے تھے, جیسے ہمارے شیخ اعظم وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور پر نور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی. اب جب یہ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو امت بہت بڑی ہے اور بھولی ہے, اور لوگ اللہ اور رسول سے عقیدت رکھتے ہیں. اب جو بھی بہروپیہ آئے گا چگا پہن کر, ابن رشد نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے, لوگوں کو اگر بے وقوف بنانا ہے تو مذہب کا لباس پہن لو. میرے دیکھنے میں ایک صاحب جو پنچر بناتے تھے, اب باقاعدہ اپنی آئی ڈی پر 12-13 سال پہلے پنچر بنانے کی فوٹو بھی رکھی, خود رکھی. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ذریعے ذلیل کرواتا. پھر اس کے بعد پنچر کی دکان چل نہیں رہی تھی تو کسی سے انہوں نے پوچھا, بھائی میں کیا کروں کہ میرا کام چلے, دال روٹی چلے, بال بچوں کا پالن پوشن ہو. تو لوگوں نے کہا آج کل بابا گری بہت زیادہ فارم میں ہے اور ہر آدمی پریشان ہے, سب کو دعا تعویذ چاہیے. کچھ لوگ تو خود ہی سراپا تعویذ معلوم پڑتے, نیچے سے اوپر طرح طرح کے دھاگے, تعویذ, کڑے اور انگوٹھیاں اور یہ وہ. یاد رکھو, اللہ کے حبیب کے سامنے ایک صحابی آئے جن کے ہاتھ میں کڑا تھا. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کڑا ہے تاکہ میری بیماری دور ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری خام خیالی ہے, ایسے کڑوں سے کوئی بیماری دور نہیں ہوتی ہے. اگر تیرا اعتقاد اس میں پکا ہو جائے تو تیرا ٹھکانہ جہنم بنے گا. سرکار نے اسے نکال کر پھینک دیا. دیکھو, اللہ کے محبوب اعظم علیہ السلام جب اجازت نہیں دے رہے ہیں تو کسی بھی بابا کا دیا ہوا کڑا ہو یا دھاگا ہو یا ناڑا ہو باندھنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال اب وہ صاحب پنچر بناتے بناتے اب کرنا کیا ہے, تھوڑا سا حلیہ چینج کرنا ہے, تھوڑا کپڑوں کے اوپر خرچ کرنا ہے, عجیب و غریب کپڑے چمکدار پہننے ہیں, اور موٹے موٹے تسبیح کی مالا ڈالنی ہے, اور بکلولی کرنا ہے, کچھ بھی اینٹک بات کرنا ہے, کچھ بھی نیا بولنا ہے. تو نیا کیا بولوں, صحابی پہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. کسی نے کسی سے پوچھا بڑا بننے کے لیے کیا کیا جائے, اس نے کہا بڑوں پہ کیچڑ اچھالا جائے. اب بتاؤ, ایک پنچر بنانے والا جب اس لائن میں آیا, لمبے لمبے بال چھوڑ لیے, موٹی موٹی تسبیح کی مالا پہن لی, ہرے کپڑے پہن لیے, 10 انگلی میں 20 انگوٹھی ڈال دی اور پیری مریدی شروع کر دی, اور صحابی رسول پہ بھونکنا چالو کیا. اتنا بڑا بابا بنا کہ لوگ ہمارے مقابلے میں اس کو مناظر بنا کر لے کر آئے. معاذ اللہ. یعنی جہاں ہم نے 18 سال مدرسے میں کھپائے, ہمارے مقابلے میں مناظرہ کرنے کون آ رہا ہے؟ ایک پنچر بنانے والا بابا آ رہا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب سوشل میڈیا کی معرفت سے فتنے اٹھ رہے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قرب قیامت جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علماء کی جگہ عالم جیسے دکھنے والے لوگ, وہی ڈریسنگ ہوگی, یہ لوگ میدان میں آئیں گے, اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جخال. حدیث کے اس ٹکڑے پر خاص توجہ رکھیں.
نبی فرماتے ہیں قرب قیامت جب اللہ علماء کو اٹھا لے گا اور جب کوئی عالم نہیں بچے گا، حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جخال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ اور حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاہلوں نے چینل کھول رکھے ہیں، خانقاہیں کھول رکھی ہے، اسلامک اسٹڈیز سینٹر کھول رکھے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، داڑھی دیکھ کر، ان کا باقاعدہ عمامہ دیکھ کر، جبہ قبہ دیکھ کر، ان کی فصیح و بلیغ اردو دیکھ کر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت قابل ہے، لیکن خدا کی قسم یہ خود گمراہ ہے، تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے، یہ خود جاہل ہوں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ چلو ہم تو بامبے میں رہتے ہیں، یہاں تو ہر فرقے کے لوگ مل جائیں گے، آپ تھوڑے موڑے 1 2 4 10 20 کی تعداد میں، لیکن بمبئی میں مل جائیں گے۔ اور ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ کو چین سے نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کو نیاز فاتحہ کے اندر رکاوٹیں ڈالیں گے، آپ کے رسومات اہل سنت کے لیے آپ کے ذہن میں خلل پیدا کریں گے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اب بیچارہ اگر سنی عالم کے رابطے میں رہتا تو گمراہ ہوتا، اب اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی لگتا واقعی کوئی دلیل نہیں۔ ارے اگر مان لے تیرے امام کے پاس جواب نہیں تھا تو کلیم حنفی ہے نا بمبئی میں، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ ممبئی۔ اچھا چل بھائی مجھے بھی نہیں آیا تو ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے کہ نہیں؟ مفتی ساجد صاحب ہیں، مفتی نعیم الحق صاحب ہیں، مفتی نعیم الدین اظہری صاحب ہیں، اور سارے صاحبوں کے صاحب ہمارے حضرت مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہ، ان کے پاس چلا جا۔ تو اتنے جلدی ہمت کیسے ہار گیا؟ اب تو سوشل میڈیا پہ کمنٹ بازی کر رہا اور تو کہے کہ عالم تیرا آ کر ساتھ دے، تو کبھی کبھی آدمی مصروف ہوتا ہے، جواب نہیں دے پاتا۔ اتنے جلدی ہار مت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلائل کے میدان میں ہم بریلویوں کو اتنا مضبوط کیا ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم میں خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال ہم سے مناظرے کے میدان میں جیت ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت نے ہم سے دیگوں میں پیسے نہیں ڈلوائے، نعرے نہیں باندھے، چادریں نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں علم کا ہتھیار دیا ہے، فتاوی رضویہ دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر علماء اسے مطالعے میں رکھیں اور اس نہج پر بات کریں تو کوئی ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، تم انٹرنیٹ ہی پہ بحث بازی کرو گے، عالم کے پاس آؤ گے نہیں، اور جب جواب نہیں دے پاؤ گے تو سمجھو گے کہ اہل سنت کا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ نہیں، اور ایسے ذہن خراب کرنے والے بہت پہلے کی بات ہے، فراغت کے بعد میری ہلکی ہلکی داڑھی آئی تھی، کرلا میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا، تو 2-4 جوکر نائک کے فالوور انگریزی سوٹ بوٹ میں لونڈے مسجد میں گھسے اور مجھے کوئی عام سا بندہ سمجھ لیا۔ آنے کے بعد سلام دعا، پھر کہنے لگے ماشاءاللہ آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نماز کے پابند ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے اگر ایک مسلمان نماز کا پابند ہے؟ بولے بات وہ نہیں، بات دراصل یہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ ہو، کہ پتا ہو آپ کو فلاں کی قبول ہوتی فلاں کی نہیں؟ بولے نہیں، نماز تو وہ قبول ہوں گی نا جو مدنی، آپ تو کوفی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ بولے ہاں یہ کوفہ والی نماز ہے، مدینے والی نہیں، آپ کو مدینے والی سیکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ایک کام کرو، نہ تو میں مدینے کا ہوں نہ کوفہ کا، میں کرلا کا ہوں، مجھے کرلا والی نماز سکھا دو۔ تو بولے مولانا آپ نہیں سمجھے، یہ ابو حنیفہ والی نماز۔ تو میں نے کہا ابو حنیفہ نے گھر سے دین بتایا؟ ابو حنیفہ نے تو اللہ رسول کی بات بتائی ہے نا۔ بولے نہیں مولانا، وہ حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کرتے تھے اور دین گڑھتے تھے معاذ اللہ، اور وہ تو حدیث جانتے بھی نہیں تھے، فقط 3 حدیث ان کو یاد تھی۔ کتنی؟ 3۔ تو میں نے کہا شکر مناؤ بیٹا، ان کو 3 ہی حدیث تھی
یاد تھی تو تم 1300 سال تک نکلے نہیں، انگریزوں کے زمانے میں 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، اگر ان کو 4-5 حدیث یاد ہوتی تو قیامت تک تم باہر ہی نہیں آتے۔ بولے مولانا آپ سمجھ نہیں رہے، میں نے کہا میں سب سمجھ رہا ہوں، میں حنفی مذہب کا متبع ہوں، فالوور ہوں، حنفی مذہب کے مطابق ان کی جو ہدایات ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آ گئی ان کی رگے خباثت پھڑک گئی، کہا مولانا آپ حنفی ہیں محمدی نہیں، آپ حنفی ہیں محمدی نہیں۔ کتنا چتر ہے دیکھو، حنفی کو محمدی سے لڑا رہا، اور ایسے ہی سوال بھولے بھالے لوگوں سے کرتے، جب دیکھتے یہاں ہاتھ باندھا بڑے پیار سے آئیں گے، سیر پہ ہاتھ پھیریں گے، پیٹ پہ ہاتھ پھیریں گے، خرچہ بھی دے دیتے ہیں، بے روزگار ریچارج بھی مار دیتے، ہاسپورٹ بھی دے دیتے۔ آپ بھائی آفس میں بیٹھو میرے بھائی، ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ تو نماز پڑھتے ہیں، عتیب بھائی ماشاءاللہ چہرے پہ سنت ہے آپ کے، لیکن اگر یہی نماز رسول اللہ والی ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ بولے ابھی وہ جو آپ یہاں ہاتھ باندھے تھے وہ کہیں لکھا ہے تو دکھا دو، ہم تو دلیل کے محتاج ہیں۔ تو اب یہ پھٹ سے پوچھیں گے جو تم نے یہاں باندھا تھا اس کا کیا ہے؟ نا بولے حدیث میں، اب حدیث کھول کے دکھا دے۔ اب اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، ارے باپ رے باپ، ڈائریکٹ حدیث دکھا دیا اس نے۔ بتاؤ یہاں ہاتھ باندھنے کی دلیل، زور سے آمین چلانے کی دلیل، اور پیر اتنے پھیلا لو کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے، ساری دلیلیں دکھا رہا، ساری دلیلیں دکھا رہا، حدیث سے دکھا رہا۔ اس کا مطلب یہ صحیح ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تو اس وقت اپنے عالم کے پاس آ جاتا اور رابطہ کرتا کہ حضرت فلانا شخص مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، خدا کی قسم تیرے ایمان کا طوطا اڑنے سے بچ جاتا۔ کئی لوگ صرف اس چکر میں یہ دیکھ کر، ظاہری معاملات دیکھ کر ان کی طرف چلے گئے ہیں۔ بہرحال بہت ساری حدیث وغیرہ دکھائیں گے، بڑی پیار سے بات کریں گے، اور اس کو عزت دیں گے جس کی گلی میں عزت نہیں، اور خاص طور سے جس کی گھر میں عزت نہیں۔ ماں 1 درجن کیلے منگانے کے بعد گنتی ہے 12 ہے کہ نہیں، اس کو یہ لوگ زیادہ عزت دیں گے۔ آئیے بیٹھیں، چائے پیجیے نا، ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آفس ہے، ماشاءاللہ آتے رہیے، دیکھیے کتنی ساری کتابیں مطالعہ کرتے رہیے۔ مدرسے میں گیا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، ڈائریکٹ بخاری لے گا تو بیڑا غرق نہیں ہوگا، خدا کی قسم بیڑا غرق ہوگا۔ جب ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھے گا تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے کتنوں کا بیڑا غرق ہوتے ہم نے دیکھا۔ قرآن میں ہے کلا سوف تعلمون، پیر صاحب پڑھ رہے ہیں کلا پورا صاف کرو معاذ اللہ رب العالمین۔ مہاراشٹر میں کلا کہتے ہیں گال کو، اور واقعی میں ایک پیر نے صاف کیا، اور ہم نے پوچھا تو بولے قرآن میں کلا سوف، کلا پورا صاف کرو۔ یہ ہے علماء سے قرآن نہ سمجھنے کے نقصانات۔ تو بہرحال یہ صاحب اب جو 4-5 تھے تو میں نے کہا نہیں آج تو تمہارا بخار میں اتار کے ہی رہوں گا، غلطی سے تم نے غلط آدمی کو پکڑ لیا، بیٹھ۔ اب بیٹھ گئے تو میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولے آپ حنفی ہیں محمدی نہیں۔ میں نے کہا دونوں الگ ہوتا ہے، بے وقوف، کسی مہاراشٹرین سے تم کہو گے تم مہاراشٹرین ہو، انڈین نہیں۔ ارے جاہل جو مہاراشٹرین ہوگا وہ لازماً انڈین ہوگا۔ مہاراشٹرین چھوٹی نسبت ہے، انڈین بڑی نسبت ہے۔ جب وہ چھوٹی نسبت سے وابستہ ہے تو بڑی نسبت تو اپنے آپ آ گئی۔ خدا کی قسم جو حنفی ہے وہ حقیقت میں محمدی ہے۔ اچھا چلو ایک نکتہ میں آپ کو دے رہا ہوں جو اس سے پہلے کسی عالم نے نہیں دیا ہو۔ یہ اہل حدیث، جوکر نائک کے فالوور یا انجینئر کے فالوور یا گاندھی کے فالوور، یہ جتنے بھی آزاد خیال لبرل لوگ ہیں نا، جو اقتداء نہیں کرتے، تقلید نہیں کرتے، کسی کو فالو نہیں کرتے، خود سے حدیث قرآن پڑھنے کا ان کو شوق آیا، ان کو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور فقہ کے معاملے میں جس صحابی پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہ صحابی ہیں جن پر حضور نے اعتماد کیا ہے اور صحابہ کو قرآن سیکھنے کا حکم دیا عبداللہ ابن مسعود سے۔ کوفہ کی سرزمین پر عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے اور تقریباً 1500 صحابہ آئے۔ جب حضرت مولا کائنات کوفہ میں آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے میدان بھر گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، تم نے تو کوفہ کو دارالحکمت بنا دیا ہے، دارالعلم بنا دیا ہے۔ سوچئے رسول اللہ سے علم حاصل کرنے والے، تزکیہ نفس کروانے والے، تصفیہ قلب حاصل کرنے والے، قرآن و سنت کا علم لینے والے کون؟ عبداللہ ابن مسعود۔ کوفہ میں آتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے مشہور شاگرد ہیں علقمہ۔
القمہ، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے علم لیا۔ القمہ کے مشہور شاگرد ہیں ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی تابعی بھی ہے، ان سے علم حاصل کیا۔ حماد نے جو کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود کی وہ گدی جو رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے ملی تھی، اس پر حضرت حماد بیٹھے۔ حضرت حماد نے سارا علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس گدی پر بیٹھ کر 12,93,000 مسائل حل کیے ہیں۔ کوئی غیر مقلد آن لائن میرا بیان سن رہا ہے اور اسے مذہب حنفی کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف لگتے ہو تو میں اسے موقع دیتا ہوں، میرے گھر قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں اینی ٹائم کبھی بھی آ جائے اور مجھ سے ڈیبیٹ کر لے۔ الحمدللہ میں مذہب حنفی کی حقانیت کو قرآن و سنت سے ثابت کروں گا۔ بہرحال حضرت حماد کے شاگرد کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم نے 40 مجتہدوں کی ٹیم تیار کی، مولویوں کی نہیں، حافظوں، قاری، مفتیوں کی نہیں، مجتہدوں کی۔ اور جب وہ 40 لوگ درجہ اجتہاد پہ پہنچے، ایک نقطہ دے رہا ہوں ذرا غور سے سنیے، کیونکہ میرا عنوان ہے سوشل میڈیا کے مفتیوں کا رد۔ امام اعظم نے جب 40 لوگوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ مجتہد بن گئے، پھر جب کوئی نیا مسئلہ آتا تو امام اعظم اسے اپنے شاگردوں پہ پیش کرتے۔ سب کی اتفاق رائے کے بعد جب وہ مسئلہ ڈکلیئر ہوتا ایسا ہے، تبھی وہ فقہ حنفی کا مسئلہ بنتا۔ امام شافعی نے اجتہاد کیا تو کسی کو چیک نہیں کروایا، امام مالک نے اجتہاد کیا تو چیک نہیں کروایا، امام احمد بن حنبل نے اجتہاد کیا تو چیک نہیں کروایا۔ ایک لونڈا جو پان پٹی پر بیٹھ کر پان کو چونا لگاتا ہے، سعودیہ جا کر آیا، دماغ خراب ہو گیا، اب لوگوں کو دین میں چونا لگا رہا ہے اور کہتا امام ابو حنیفہ حدیث نہیں جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، ان کے مسائل حدیث و قرآن کے خلاف ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں ڈاکٹر کوئی چٹھی دے اور دوا لکھ کر دے میڈیکل سے لو، تم کسی چپل سینے والے موچی کے پاس جاؤ، حضور یہ بتائیے یہ دوا مجھے کھانی چاہیے کہ نہیں، اور موچی کہے بے وقوف یہ کیا لکھا ہے، علول جلول، پہلے تو لکھا صحیح نہیں ہے، دوسری بات اگر یہ دوا لے گا اے موٹی موٹی گولی کھا کے حلق میں پھنس جائے گی، تیری موت ہو جائے گی، تم مت کھا اسے۔ اب تم شور مچانا شروع کر دو کہ دیکھو فلانے محلے کے نکڑ پہ بیٹھنے والے موچی صاحب نے کہا ہے ڈاکٹر کا یہ نسخہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ڈاکٹر کی چٹھی کو موچی سے چیک کروایا جاتا ہے یا ڈاکٹر سے؟ اچھا، ادھر والوں کا کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے، پوری شدت کے ساتھ قوت کے ساتھ آواز نہیں ہے، بھائی ڈاکٹر سے ہی چیک کروایا جاتا ہے۔ ہاں اب بتاؤ، جن کو گزر کے 14 صدیاں ہو گئی، امت کے بڑے بڑے اکابر جن کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، غریب نواز جیسا سلطان الہند جن کے مقلدوں میں ہے، داتا گنج بخش جیسا جن کے مقلدوں میں ہے، بڑے بڑے ائمہ محدثین نے جن کی تقلید کا پٹا ڈالا، ان کے مسائل 14 صدیوں کے بعد ایک سعودی ریجنٹ کو جو بھوجپوری عربی بول رہا ہے اس کو غلط نظر آ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب قیامت ہی کا انتظار کرو، کیا کرو جب ایسے ایسے محقق لوگ، پاجامہ لوگ پیدا ہو جائے۔ سنو، امام اعظم ہجری 80 میں پیدا ہوئے، میچ ٹو میچ، اس کے بعد کوئی روایت نہیں۔ ہجری 150 میں وصال ہوا، اور جس رات وصال ہوا اسی رات امام شافعی پیدا ہوا۔ امام اعظم مجتہد ہیں، مجتہد، ان کے 12,93,000 مسائل کو ان کے بعد امام مالک نے غلط کہا نہیں، امام شافعی نے غلط کہا نہیں، امام احمد بن حنبل نے غلط کہا نہیں۔ ارے بے وقوفو، مجتہد کا مسئلہ مجتہد چیک کرتا ہے، نہ تو مجتہد ہے نہ مقلد ہے، تو تیسری جنڈر۔ ایک مسجد میں ہوتا امام، ایک ہوتا مقتدی، تیسرا کون ہوتا؟ انگلی کرنے والا۔ یہ انگلی کرنے والا ہے۔ تجھے حق کس نے دیا؟ بولے وہ معصوم نہیں تھے، تو تو معصوم ہے۔
وہ محفوظ تھے، اگر معصوم نہیں تھے تو محفوظ تھے، تیری کیا حیثیت ہے؟ بہرحال اب یہ صاحبوں نے ہم سے کہا آپ حنفی ہیں محمدی نہیں، تو میں نے صدر علم بتایا کہ رسول اللہ سے علم لیا عبداللہ ابن مسعود نے، ان سے لیا، بھول گئے، علقمہ نے ان سے لیا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے ان سے لیا، حماد نے ان سے لیا، امام اعظم سے لیا، امام محمد بن حسن شیبانی نے جو امام شافعی کے سوتیلے ابا بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، اور انہوں نے ہی مذہب حنفی کو مدون کیا، مبوب کیا، مذہب حنفی کو جمع کیا۔ کہاں ہے آپ کا ظہر؟ فقہ حنفی محمد الرسول اللہ سے چلی، فقہ حنفی محمد الرسول اللہ سے چلی اور محمد بن حسن شیبانی پر ختم ہو گئی۔ یہ شروع سے آخر تک، اے سے زیڈ تک، الف سے یا تک، پوری کے پوری فقہ حنفی فقہ محمدی۔ آئی سمجھ میں بات؟ ارے حدیث تم یار کپڑا بیچنے والوں کو دکھاؤ گے، حدیث تم پکوڑی تلنے والے کو دکھاؤ گے، چائنیز بنانے والے کو دکھاؤ گے، اولا چلانے والے کو دکھاؤ گے، حدیث میں آتا ہے، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ اچھا، سعودی جو پیغمبر تشریف لائے ہیں آدم سے رسول پاک تک، ان میں سے کسی پیغمبر کا نام سعودیہ ہے کیا؟ اللہ نے جتنی کتابیں آسمان سے اتاری اس میں سے کسی کتاب کا نام سعودیہ ہے کہ بھائی؟ جو 4 مذاہب ہیں ان میں سے کوئی مذہب کا نام سعودیہ ہے؟ یا جو حدیث کی 6 صحیح کتاب ہے ان میں سے کسی کتاب کا نام سعودیہ؟ بکلول جب ہماری باری آتی ہے تو صحیح حدیث، اور اپنی باری آتی ہے تو سعودی میں نہیں دیکھا۔ ارے نہ دیکھ سعودی، ہم نے سعودی والوں کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے ان یہودیوں کا جھٹن کھانے والوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے محبوب اعظم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے لیے دلیل ہے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، سعودیہ دلیل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح انٹرنیٹ کی معرفت سے لوگ دین سیکھ کر، دیکھو اچھے خاصے سنی بچے مرزا کو سن رہے ہیں، مرزا انجینئر۔ میں نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے لوگوں پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں پتہ نہ۔ میرے خیال سے اگر کل آپ کو گھر کا کام نکالنا ہو، بنانا ہو، تو آپ ایک کام کریں، محلے میں جو ڈسپنسری ہے ڈاکٹر صاحب جائیں، خیر خیریت پوچھیں، بولے حضرت اسٹیٹمنٹ دے مجھے گھر بنانا ہے، کتنا سلیہ لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، کیسے چینل لگے گا۔ آپ کہیں گے کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو مولانا، گھر بنانے کا کام انجینئر کرتا ہے کہ ڈاکٹر کرتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر کرتا ہے۔ اچھا آپ کسی فزیشین کے پاس جائیں کہ بھائی میری دانت میں بہت درد ہو رہا ہے، تو کہیں گا بھائی میں فزیشین ہوں، سردی بخار کا ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ آپ کو معلوم ہے دانت میں بھی جو اسپیشلٹی ہے نا 20 قسم کی ہے۔ کتنی؟ جو ایک والا ہے نا وہ دوسرے کا علاج نہیں کرتا، داڑھ والا دانت کا نہیں کرتا، دانت والا مسوڑے کا نہیں کرتا، اس میں بھی 20 قسم کی خصوصیات ہیں۔ آپ سوچئے دنیاوی معاملات میں آپ اہل فن سے رجوع کرتے ہیں، کیا حدیث قرآن لینے کا کوئی مخصوص ذریعہ نہیں ہے؟ حدیث و قرآن معلوم کرنے کے لیے مخصوص لوگ نہیں ہیں، کسی سے بھی آپ دین لوگ۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی۔ کتنے؟ آپ صحیح مسلم کے مقدمے میں ان کی روایت دیکھیں، ان کی روایتیں موجود ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، غور سے سن لو، حاضرین بزم اچھے سے گرا باندھ لو۔ تو آپ نے چہرے انور کو پھیر دیا۔ ایک شخص آیا حضور میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، انہوں نے چہرے کو پھیر لیا۔ تو لوگوں نے کہا حضور حدیث و قرآن سنانے والے سے آپ چہرہ پھیر رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں مجھے حدیث و قرآن سننے میں کوئی عار نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حدیث و قرآن سنانے کے بعد اس میں یہ لوگ کوئی اپنی ایسی بات گھسیڑ دیں گے جس میں میں فرق نہ کر پاؤں اور ان کی بات اچھی لگے، دل میں بیٹھ جائے، مزید باتیں میں ان کی سنوں اور راہ حق سے میرا قدم ڈگمگا جائے۔ اس لیے بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا۔ سن لو، جیسے گھوڑے کو 2 پٹیاں باندھی جاتی، باندھ لو، صرف ایک ہی پر نگاہ رکھنا ہے، یکدر گیر محکم گیر، صرف اور صرف مسلک اعلیٰ۔
कोई लेना देना नहीं। वो कितना बड़ा झापक झुआ दाढ़ी रखे, कितना बड़ा फेसुल उलूम हो, कितना बड़ा आइन काफ गाढ़ा गाढ़ा बोलता हो, बड़े बड़े सेमिनार से खिताब करता हो, या फार्म के मुर्गियों की तरह लाल रुमाल लगा कर आया हो, कुछ भी हो, कितना भी काबिल हो, हमें नहीं सुनना। हमें अपने मनहज पर कायम रहना है, मसलके आला हजरत पर, और अपनी ही जमात के उलमा को सुनना है। मैं देख रहा हूँ नौजवान बच्चे इंजीनियर को फॉलो करते करते अब रफा यदैन कर रहे हैं। रफा यदैन वगैरह ये तो मसाइल हैं नमाज वगैरह के, उनकी जुरातें इतनी बढ़ गई कि सहाबा के फैसले कर रहे हैं, सहाबा के फैसले कर रहे हैं। और फिर वो पीर साहिबान भी, खानकाहों के वो लोग भी जो बड़े बड़े बुजुर्गों की निस्बतें लगाकर खानकाहों में बैठे हुए हैं, अपने चरसी गंजेड़ी मुरीदों के अंदर सहाबा की जंगों का तस्करा करते हैं, और खास मखसूस सहाबा को लोगों की नजर में कमतर बताते हैं, और अहले बैते पाक की वो फजीलतें बयान करते हैं कि खुद अगर अहले बैते पाक मौजूद हो तो इस तारीफ को वो पसंद न करें। अल्लाह की कसम, ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत न हो? लेकिन हर एक की मोहब्बत का एक दर्जा है, एक हद है, हर एक से उसी हद में मोहब्बत की जाएगी। अब हम देख रहे हैं इन गंजेड़ी मुरीदों के, इन गंजेड़ी पीरों के जो मुरीदीन हैं, रातों में 12-1 के बाद गली मोहल्लों में खड़े रहकर शिया जाकिरीन के स्टेटस सुनेंगे, शिया जाकिरीन के नोहे सुनेंगे, मरसिये सुनेंगे, और सहाबाए कराम पर भौंकेंगे। इनको यह जुर्रत कैसे मिल रही है? सोशल मीडिया के जरिए। इंजीनियर ने उनको पुड़िया थमा दी दलील। अच्छा, एक मजे की बात यह है, ये सोशल मीडिया के जितने मुफ्ती ना कभी सामने नहीं आते। एक गलती से आ गया था 150 मुनाजरे वाला, एक गलती से आ गया था 2 माला टोपी पहनकर, और समझे हम ऐसे धौंस जमाएंगे तो वो सामने जो बैठा है मुफ्ती डर जाएगा, क्योंकि हमारा टोपी बड़ा है। लेकिन तुमको नहीं मालूम, सूझा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता। गुब्बारे में सुई टोच दो, सारी हवा निकल जाएगी। हमसे बुकराती करोगे? तो बुकरात साहब आ गए और पहले ही फरमा रहे, मैंने 150 मुनाजरे किए हैं। माशाअल्लाह, कोई डिप्लोमा लेकर? अब ऐसे ही डिप्लोमा। अच्छा, मिर्जा इंजीनियर, किताबें सब रखी। मिर्जा का फॉलोवर्स ऑनलाइन सुन रहे होंगे और बड़ी दुआएं दे रहे होंगे मुझको। और आजकल तो ढोलक पार्टी भी मुझे बड़ी दुआओं से नवाज रही है। बहरहाल मिर्जा इंजीनियर के सामने किताबें सब रखी, पढ़ता एक को किताब देख कर नहीं। कोई दिखा दे कि मिर्जा ने किताब खोल कर पढ़ा, वो पहले रट्टा मार लेता उर्दू में, उसको अरबी आती जाती है नहीं। अच्छा, कमरे में बैठकर बयान करना, दुनिया में फितना फैल रहा, किसी आलिम के सामने आना नहीं। न मिर्जा इंजीनियर कभी सामने आएगा, न डॉक्टर ताहिर नजीसुल पादरी सामने आएगा, न जावेद गामदी आएगा, न शेख मोहम्मद आएगा। अभी एक नया निकला शेख मोहम्मद, जो सिर्फ और सिर्फ कुरान को फॉलो करता, उसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करता, कुछ नहीं फॉलो करता। खुदा की कसम, कैसे कैसे गुमराह लोग। अब मैं देख रहा हूँ उसके मानने वाले मुंबई में हो गए। अच्छा, फिर और एक फितना है। अच्छा, ज्यादातर फितनों की सरजमीन वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। एक साहब मर गए, वासिले जहन्नम हो गए, जो अपने आप को रब्बुल अरबाब कहते थे, यानी सारे रबों का पालने वाला, गोबर शाही, गोहर शाही। उसकी फोटो चांद में आई थी, बोलते हैं खाने काबा में आई थी माज़अल्लाह। अब उसका जो प्रचारक है, मुबल्लिग है, यूनुस अल गोहर। यूनुस अल गोहर वो बैठा हुआ है, कहीं तो बैठा किसी कंट्री में। सोशल मीडिया की मारिफत हिंदुस्तान में लोग गोहर शाही की फोटो सामने रखकर उसे सजदा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। देखो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल से मैं नहीं रोक रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पे फॉलो करो, अपने मसलक के उलमा को करो। जो अपने मसलक के व्हाट्सएप चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक के पेज है, मसलक के आला हजरत वालों के, सिर्फ उन्हीं को देखो। आप गलती से भी सामने आ जाए तो भगाओ। एक बार देखोगे वो यूट्यूब वाला बार बार लाता रहता है। चलो थोड़ा देख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कोई वाटर प्रूफ ईमान है तेरा, ब्लड प्रूफ ईमान है तेरा, तेरे ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा?
माज़ अल्लाह इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह के पीरो मुर्शिद इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमहुल्लाह को शैतान ने बवक्ते वफात खुदा के वजूद पर दलील मांगी। जितनी दलील वो देते वो सबको काटता, जितनी दलील देते सबको काटता। आखिर में उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद की तरफ तवज्जो लगाई तो पीर ने कहा ये कह दे मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के मानता हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो शैतान पसपा होके नामुराद खार होकर भाग गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ईमान का तोता उड़ने में देर नहीं लगेगी। खुदा की कसम कब ईमान उड़ जाए। सोशल मीडिया के मुफ्तियों को मत फॉलो करो, सुनते सुनते बात अच्छी लगेगी। मैं देख रहा हूँ अच्छे खासे सुन्नी नौजवान, कोई हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद, कोई किसका मुरीद, कोई किसी तंजीम से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन उलमा के रास्ते में नहीं है। घर बैठे दीन सीखने का शौक लगा हुआ है। इंजीनियर को सुनते सुनते फिर धीरे धीरे टोपी उड़ गई। मॉडर्न इस्लाम है, आजादी हदीस में नहीं है, सही हदीस में नहीं है, इसकी रवायत मौजूद नहीं। इतना इस्लाम को आसान आसान आसान। अब तो एक साहब ने नमाज ही का इनकार कर दिया, तरावी का, नमाज तरावी का। अच्छा, नमाज के इनकार करने वाले पीर लोग भी हैं जो खाने काबा में पढ़ते हैं, कुछ दिल की पढ़ते हैं। याद रखो, जरूरियाते दीन में से किसी चीज का इनकार कुफ्र है। क्या है? और तावीले बातिल भी कुफ्र है। यानी वो माना बयान करना जो मुतवातिर के खिलाफ। कुरान में जहां भी नमाज का लफ्ज आया उससे मुराद पंजवक्ता नमाज है। अब कोई कहे नहीं इससे मुराद खिलाफत है, इससे मुराद दुआ है, इससे मुराद इस्तिकामत फी दीन है, खुदा की कसम वो भी काफिर है। जो माना और मफहूम मुतय्यन हो चुके हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो गरज के इस तरह दीन समझाने वाले भी मौजूद हैं। अब लोग घर में बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, अब सुनते सुनते बातें अच्छी लगती है। इनके पास हक को बातिल, सही गलत को का फर्क करने की कोई इल्म ही नहीं इनके पास। ये तो पूरी तरह डिपेंड है ना सामने वाले पर, उसकी बातें अच्छी लग रही, दिल में घर कर रही। फिर धीरे धीरे रफा यदैन, टोपी गायब, टांगे थोड़ी चौड़ी होते 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 ये 10 लोग खड़े होते हैं इस सफ के अंदर, 5 लोग आ जाए तो छठे की गुंजाइश नहीं। आसानी आसानी डिस्काउंट। फिर तरावी को हाफ करेंगे, बाद में पूरी माफ करेंगे, बाद में पूरी माफ करेंगे। और माज़अल्लाह वो जो डिप्लोमा वाला आया था वो तो कहता है कि तरावी पढ़ने वाले काफी। बताओ, मुफ्ती साहब, मुफ्ती अख्तर साहब ने बड़ा हल्का हाथ रखा था। उम्र का तकाजा भी है, बड़े शफीक है, नर्म आदमी है, नर्म तबीयत के आदमी। खुदा की कसम अगर मेरा उससे पाला पड़ता तो उसको मैं छठी का दूध याद दिला देता। ये कोई बड़ी बात नहीं करना। बहरहाल बताओ, तरावी पढ़ने वालों को काफिर कह रहा है। कैसे कैसे फितने उठ रहे हैं और सबकी दलील हदीस कुरान तोड़कर मरोड़कर कहीं ना कहीं से घसीट कर खींच खांच कर यहां से वहां से लोग लेकर ही आते। तो अब उलझना है या इस्तिकामत के साथ दीन पर कायम रहना है? अगर इस्तिकामत के साथ दीन पर कायम रहना है तो अपने उलमा ही को फॉलो करे, सोशल मीडिया के मुफ्तियों को फॉलो ना करे। अभी एक साहब ने स्पेन में नबूवत का दावा किया, सोशल मीडिया पे चैनल बनाया। अब देख रहा हूं कि 2-4 लाख उनके फॉलोवर्स हो गए। उन पर रोजाना वही उतर रही है, रोजाना वही की पुड़िया वो छोड़ रहे हैं और लोग माज़अल्लाह मान सुम्मा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फितना तेजी से फैल रहा है सोशल मीडिया की मारिफत। हम आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नहीं रोकते, ये आपके दुनियावी कामों के लिए है, उससे अपना दुनियावी काम करें। और अगर दीन में मदद हासिल करनी है तो जो जान पहचान के उलमा है, राबते के उलमा है, मसलक के उलमा है, उन्हीं से चिमटे रहो। और मसलक में भी 2 नंबर ही आ गई। हाँ बिल्कुल एकदम टनाटन खनाखन टंच सुन्नी, ऐसा सुन्नी कि कुल मिला के दुनिया में वो फकीर लोग कहते हैं 3.5 कलंदर है, ये बोलते हैं सिर्फ 3.5 मुसलमान है। एक बाप 2 बेटा और आधे उनके मुरीद, एकदम मसलक के आला है। बताओ, फतावा रज़विया से ताजिया जायज, ढोल जायज। आज 3 महीने हो गए, हमने कहा पीर साहब आओ ताकि हम भी आपकी जियारत करें, आपसे मुनाजरा हो जाए। पीर साहब भी बड़े चतुर हैं, पीर लोगों को कम मत समझो, बहुत होशियार होते पीर लोग। छोड़ दिया कुरला का चूजा,
بہرحال وہ جو بھی معاملات ہوئے آپ کے سامنے ہیں، انٹرنیٹ پر ہے. تو اب بتاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی دھوکہ ہو رہا ہے، تو اب اسی کو فالو کرنا ہے جو سرکار تاج الشریعہ کے ارشادات کے مطابق ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں مفتی اعظم دیا، مفتی اعظم نے تاج الشریعہ، اور تاج الشریعہ نے ہمیں قائد ملت دیا ہے. اور انہی کے ساتھ جنت ہی میں جانا ہے، جنت ہی میں جانا، اور کہیں نہیں جانا. تو میرے بزرگوں، دوستوں، اب یہ صاحبان بھی دلیل دے رہے ہیں. نام لے لیا عالمگیری کا، حوالہ نہیں دیا کہاں لکھا عالمگیری میں، کیسے لکھا ہے. اور جاہل مرید سمجھے کہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو وحی الہی ہے، مطلب عالمگیری میں ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا پڑے گا. واہ صاحب، وقت ہے 5 منٹ. درود پاک پڑھیں اللہ مولانا محمد. اچھا ماشاءاللہ. اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سبھی ہے سوشل میڈیا کے یوزرز، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا. اور یہ ساری خرافات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص انٹرنیٹ پر آنے کے بعد عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور دلیلیں بھی دے رہا ہے. میرے بزرگوں، دوستوں، میں نے بس اتنی بات آپ کو کہہ دی ہے کہ اپنا ذہن الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلک کے اوپر ثابت قدم رکھو. آپ کے علماء دین کی چوکیداری کے لیے موجود ہے. علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہے. آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے دین کے یہ خدام موجود ہیں. آپ کو علماء سے رابطہ کرنا ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں جاوید غامدی جیسے لوگوں کو، مرزا انجینئر جیسے لوگوں کو، شیخ محمد جیسے لوگوں کو، یونس الگوبر جیسے لوگوں کو، اور ایسے کئی لوگوں کو فالو کرنے والے ہمارے شہر میں بھی موجود ہے. حالانکہ کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی پاکستان جہلم کے اندر ہے، لیکن بمبئی میں بھی ان کے نام لیوا موجود ہو گئے. کیسے؟ یہ سوشل میڈیا کی نحوستیں ہیں. اچھا، پھر انہوں نے سمجھا دیا، انہوں نے دماغ کو لاک مار دیا. اب آگے عالم کے پاس آ کر تحقیق کی حاجت نہیں محسوس کریں گے، یعنی اسی کو حرف آخر سمجھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے کہ بالکل یہی 100% درست ہے. خدا کی قسم تمہارے ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو علماء کرام کے پاس آنے جانے کا عادی بناؤ، انہیں سستڑ مت بناؤ کہ وہ سوشل میڈیا سے دین سیکھیں، ورنہ اتنے زیادہ فتنے ہیں. میں نے شروع میں ہی مثال دی، آپ گوگل میں ٹائپ کر دو سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھنے پر کئی حدیثیں آئیں گی، نہ پڑھنے پر بھی حدیث آئیں گی، رفع یدین پر حدیث آئیں گی، نہ کرنے پر بھی آئیں گی، ہاتھ یہاں باندھنے پر حدیث آئیں گی، زیر ناف باندھنے پر بھی آئیں گی، تشہد میں بار بار انگلی اٹھانے پر بھی آئیں گی، ایک بار اٹھانے پر بھی آئیں گی، آمین بالجہر کی بھی حدیث آئیں گی، نہ کرنے کی بھی آئیں گی، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی بھی آئے گی، ہاتھ یہاں باندھنے کی بھی آئے گی، یہاں باندھنے کی بھی آئے گی، یہاں باندھنے کی بھی آئے گی. اب امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، امام اعظم کے زمانے کے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں لوگوں کا ڈائریکٹ حدیث پڑھنا انہیں گمراہ کر دیں. وہ ہمارے بمبئی کا فتنہ پاکستان میں جا کر کہہ رہا ہے قرآن صحیح حدیث، قرآن صحیح حدیث. ابے گدھے، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنا تو پڑے گا کہ ڈائریکٹ سیکھ جائیں گا انگلش میں پڑھ کر؟ کیسے پاجامہ لوگ ہیں. اور قرآن جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، سینے اطہر پر نازل ہوئی، اسے سمجھنے کے لیے 20 قسم کے علوم چاہیے. کتنے؟ 20 قسم کے علوم چاہیے. ہم لوگوں کو مدرسے میں جب داخلہ ہوتا ہے 2-3 سال تو دینیات پڑھاتے، 2-3 سال دینیات پڑھاتے، پھر اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ. جب اتنی جماعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، آخر میں ہمارے ہاتھ میں بخاری دی جاتی ہے، اور یہاں پہلے ہی دن ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں اسلام 360 دیا جا رہا ہے. یہاں سے دین سیکھو، اور وہاں کتنی ڈنڈی ماری گئی تم کو معلوم ہے؟
وہاں کتنی ڈنڈی ماری گئی، یہ فرق آپ کریں گے، یہ عالم کرے گا تو خدا کی قسم اس طرح لوگوں کو ایک ایسا دین کا ورژن پیش کیا جا رہا ہے، لوگ حق و باطل میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ان مبلغین کو سن سن کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹ آپ کو حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ قرآن کریم ترجمے والا کنز الایمان شریف اپنے گھر میں رکھیے، پڑھیے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کس سے سمجھیے۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں، ایک دم سچی کا واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، بڑے غریب آدمی تھے۔ اب اتنے غریب آدمی تھے، پان پٹی چلاتے تھے، تو ان کی اماں بولی بیٹا اب پان پٹی سے تو گزر بسر ہونا ہے نہیں، بہن کی شادی ہے، تمہاری شادی ہے، گھر بنانا ہے، سعودیہ چلے جاؤ۔ تو بولے اماں سعودیہ جانے کے لیے پیسہ تو ہے نہیں، تو اماں نے پان پٹی بیچا، زیور بیچا، بیٹے کو بھیج دیا سعودیہ۔ یہ سچی کی بات میں بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ حدیث پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھو غیر مقلد کمنٹ مار رہے ہوں گے، دیکھو حدیث پڑھنے سے روکا، ہاں روکا تو آ جانا قصر ابو حنیفہ میں، روکا نا۔ اور کیوں روکا؟ تیرے جیسے نمونے پیدا نہ ہو اس لیے روکا۔ بتے برقع ہو کر انچی ٹیپ لے کر ناپ رہا امام بخاری آگے کہ میں آگے، بتے بھر کا ہو کر انچی ٹیپ لے کر ناپ رہا امام ابو حنیفہ آگے کہ میں آگے۔ بتا معاذ اللہ رب العالمین، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی وقات، معاذ اللہ۔ اور کہاں وہ امام اعظم جلیل القدر، ان سے مقابلہ، امام شافعی سے مقابلہ، امام احمد بن حنبل سے مقابلہ، ان جبال علم سے، علم کے پہاڑوں سے مقابلہ کر رہا کون؟ 2 ٹکے کا آدمی جس کا پورا مبلغ علم انٹرنیٹ ہے۔ بہرحال اس لیے روکتا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ صاحب گئے سعودیہ، اور سعودیہ جانے کے بعد نارمل روٹی تو وہاں ملتی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ملتی ہے، چپاتی، وہاں ملتا خبوس۔ اب ان کو خبوس حلق میں اتر نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اماں کو فون مارا کہ اماں یہ ہم سے کھایا نہیں جا رہا، واپس بلا لو ہم کو انڈیا۔ اماں بولی نہیں، شرافت سے وہیں رہو، اتنا پیسہ خرچ کر کے تم کو کاہے بھیجے سعودیہ، خوب ڈھیر سارا پیسہ کما کر آنا، یہاں کے سارے معاملات حل ہونے چاہیے۔ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ ایسا کیا کروں کہ اماں مجھے بلا لے۔ تو ایک صاحب انڈیا آ رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں خبوس کا 2-4 کٹ دیا، بولے میری اماں کو لیا کے کھلاؤ، جب اماں کھائیں گی تو خود بخود مجھے بلائیں گی۔ اب وہ جب یہاں لے کر آئے، اماں کو دیا، اب یہ بڑے خوش کہ ابھی اماں کا فون آئے گا، بیٹا واپس آ۔ 2-4 دن بعد اماں فون کر کے کہتی ہے بیٹا سعودیہ سے جو تبرک تم بھیجے تھے نا، وہ پورے محلے والے لے کر چلے گئے، ہم کو تو کچھ بچا ہی نہیں، تو اب کیا جب بھیجنا تو 10-20 پاکٹ بھیجنا۔ تو ان کی تو یار معاملہ ہی الٹا ہو گیا، اب رہنے کے سوا چارہ کیا ہے۔ اب انہوں نے ٹھان لیا کہ اب مجھے رہ کر یہیں پر کام کرنے لگے۔ وہاں کسی کتوا فارمی مرغی سے ملاقات ہو گئی، اور وہیں پر رہ کر ان کے ساتھ تھوڑی بہت عربی سیکھ لی۔ اب وہاں سے آنے کے بعد، یہاں سے گئے تھے تو ٹھیک ٹھاک سننی تھی، لیکن آنے کے بعد منہ اتو سا ہو گیا، اور یہ بات یہ ماتھے پر شام اور ماشاءاللہ جب تشریف لائے، اب لوگوں کو حدیث، واقعی سچی بات، حدیث سے بات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں وہی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ اب حدیث یہ کہ چلو شخص حدیث صاحب یہ بات چوت البخارا ہے، اب ان کو معلوم ہے کہ تو عربی جانا ہوں سعودیہ سے عربی کہا ہے تو ہو جاتا ہے، اور حدیث 4-5 لوگوں کا جو کس میں آتا ہے رکے ہوئے پانی نہ کرو پانی کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استنجا سے آتا کوئی کھانا پانی کھانا، خدا سمجھ یہی ہے اگر ایسے ہی سمجھ اور ہر شخص بننے لگے ایک بار رونا پڑے تین ہفتے درس چکے ہیں تاکہ دائی سے نئے لونے بننے میں کٹا لینا نہیں آتا نہیں پنڈی نے یہ 50 کی ہے ایسے سمجھو ایک حدیث کے لیے اللہ نے 1405 گھنٹہ 50 ہو کر جائے گا ایک سیکنڈ نہیں بھائی ادھر کم لگے رونا بھی ہے سنت بھی ہے شخص سنا ہے سمجھ نہیں ہے اس میں سمجھ ہے اس میں جانا علماء ہمارے ہم ہے ہم نے بڑے بڑے پر مالی اعلی امام ہے شاہ امام ہے ان کو حدیث نہیں قاضی ایسے حدیث کہہ رہی فرمان پڑھ لو آپ سے تعلیم آئے تو ہمیں ان کی ہماری وجہ ہے کچھ نہیں ہے بات دیکھو دوسری مت آدھے کو ان والا پیسہ وہ تھا جو ہے رمضان سے ہم بہت لے کے گئے گورنمنٹ نے لے کے آئے بہت لگتا ہے گلی بھی کون جاتا ہے بندوں کو کوئی نہیں دے مجھے تو جانتا یار بھی ہوا مجھے بولا میرا بھی کافی تو یہ دیکھو کہ کتنے ہیں ہم لے رہے ہیں اور کون کون سا بٹن اس کے پاس ہے ان بٹن کچھ نہیں ہونے والا مدرسوں نے ڈگریاں دی عقیدہ ہونے کے بھی بلبوت آپ سے لائش ہے وہاں یہ نہ قرآن یعنی مسک اعلیٰ ہمارے سے ایسے پیشی یعنی بھوکے منفق اللہ کن والا سے کہتا ہے یہ وزن مشکل نکال ہے اور قریب آنے اب ہے نہایت خطیب مربوط محبوب یتی سان سسودی ہم کو پہلے بھی حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کری تھی
اس مردود نے پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا، حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو نشانہ بنایا۔ یہ ہمارا ایمان کامل ہے اور مرتے دم تک رہے گا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو اللہ نے اونچا کر دیا ہے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی پر پھونک رہا ہے تو ہم خاموش بیٹھے رہے۔ ہماری ذمہ داریاں تو بہت کچھ تھی، لیکن ملکی حالات اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے ہیش ٹیگ کے ساتھ اریسٹ نرسنگانند، یہ باقاعدہ کل ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلنے والا ہے۔ 5 اکتوبر کو 3 بجے، کل 5 اکتوبر کو ہندوستانی وقت 3 بجے یہ ٹرینڈ چلنے والا ہے۔ آپ سب کو ٹویٹر پہ جا کر ہیش ٹیگ کے ساتھ اریسٹ نرسنگانند لکھنا ہے، لکھیں گے انشاءاللہ، اور تمام دوستوں میں یہ دعوت پھیلائیں۔ یہی بہت بنیادی اور بڑا کام ہے کہ جب جب حضور کی ناموس پہ حملہ ہو ہم اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیں۔ خدا کی قسم کوئی اللہ کے محبوب اعظم علیہ السلام پر بھونکے، مسلمان ہو کر بھونکے تب بھی برداشت نہیں، کافر ہو کر بھونکے تب بھی برداشت نہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، جس اللہ تبارک و تعالی نے جس محبوب کو تمام عیوب سے، نقائص سے، کمیوں سے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے اور صبح قیامت تک ان کی ذات پاک میں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس جیسے پونگے پنڈت کتنے کیڑے مکوڑے گٹر کے نالی کے کیڑے آئے اور گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کا رد کرنا اور حکومت سے مطالبہ کرنا کہ انہیں اریسٹ کرو، یہ ہمارے غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ کل آپ جماعت رضائے مصطفیٰ ٹویٹر کے اوپر جا کر ہیش ٹیگ ضرور چلائیں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں ساتھ کو نا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 11 روزہ جلسہ ہے
یہ جماعت رضائے مصطفیٰ جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم فرمائی ہوئی ہے اس کے زیر اہتمام ہوا، اور جماعت رضائے مصطفیٰ حضور قائد ملت کی نگرانی میں الحمدللہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور کام اب بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ ہو رہا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے 107 سال مکمل ہونے پر 7 تاریخ کو اسی مسجد میں ممبئی شہر کی موقر معزز شخصیات تشریف لانے والی، ممکن ہے کہ میرا بھی آنا ہو جائے انشاءاللہ، اور بھی کئی علماء، بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے، آپ سب آئیں گے انشاءاللہ دوست احباب کے ساتھ 7 تاریخ کو اسی مسجد میں 7ویں شب 10 اکتوبر کو 10 اکتوبر 7ویں شب 11ویں شریف آپ ضرور دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، یا مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھنے میں کوئی ایسی بات مجھ سے ہو گئی ہو جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ سید صاحب کی بلا صوفی صاحب کی سول پوشی کر رہے ہیں، نعرے لگا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، مصطفیٰ جانے رہے